بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سائنسی مضمون ہے ابوالقاسم زہراوی حمید عسکری کا لکھا ہوا، وہ دیکھنے جا رہے ہیں جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے آباء و اجداد کتنی صلاحیتوں کے مالک تھے اور آپ کے آباء و اجداد نے کن کن چیزوں کی بنیاد رکھی۔ آپ حیران ہوں گے کہ سرجری جو ہے، آپریشن جس کو کہتے ہیں آپ، خالصتاً ہم اسے مغربی چیز سمجھتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کی بنیاد رکھنے والے بھی آپ کے اپنے اسلاف ہیں، آباء و اجداد ہیں، ابوالقاسم زہراوی ہیں۔ تو حمید عسکری نے یہ معلومات کیسے اکٹھی کیں؟ یہ صنف کے اعتبار سے مضمون ہے، سائنسی مضمون بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ حمید عسکری اعلیٰ پائے کے محقق اور مضمون نگار تھے۔ یہ تعارف 5-7 لائنیں آپ جب تشریح کریں گے اس کے آغاز میں لکھیں گے، پھر جب آپ تشریح کریں گے ہر 7-8 لائنوں کے بعد حوالہ جاتی اشعار لکھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس طریقے سے آپ کا جو تشریح والا سوال ہے وہ بہت زیادہ اچھا ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ آپ توجہ سے کریں گے نا۔ حمید عسکری اعلیٰ پائے کے محقق اور مضمون نگار تھے۔ ان کا شمار جو ہے وہ سائنسی مصنفین میں ہوتا تھا، یہاں سے آپ غور کرتے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ طرز تحریر ان کا دلکش بھی تھا، سادہ بھی تھا، اور سادگی، روانی اور سلاست سے پر تھا، پر ہونا، بھرا ہوا ہونا۔ اب اس انداز بیاں کو سائنسی انداز بیاں کہا جاتا ہے اور توضیحی انداز بیاں کہا جاتا ہے۔ توضیحی جو ہے وہ وضاحت سے ہے، کسی چیز کی وضاحت کرنا۔ اب مسلمان سائنسدانوں اور مغربی سائنسدانوں کی زندگی اور کارناموں کے اوپر جو ہے ان کا مطالعہ بہت زیادہ وسیع تھا، بہت انہوں نے پڑھا ہوا تھا، بہت تحقیق کی ہوئی تھی، بہت کھوج لگائی ہوئی تھی، ٹھیک ہے؟ اور عربی، فارسی، لاطینی اور انگریزی کتابوں کو انہوں نے کھنگالا، پڑھا، غور کیا۔ کار فرہاد سے کم نہیں تھا، جس طرح فرہاد نے جو ہے نا شیریں کے لیے اس نے پہاڑ کھود ڈالا تھا۔ تو یہ بہت مشکل کام تھا، اور اس مشکل کام کو انہوں نے جو ہے نا بہت احسن طریقے سے سر انجام دیا۔ آپ کو بھی پتہ چلے گا کہ کتنی اہم ترین معلومات جو ہے وہ آپ کے پاس آئی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور انہوں نے دیکھا جائے تو ایک حوالے سے ناممکن کام کو ممکن کر دکھایا۔ تو بڑی معلومات آپ لوگوں کو ملنے لگی ہیں ابوالقاسم زہراوی کے حوالے سے۔ اندلس کی اسلامی سلطنت کے بعض نامور سائنسدان بلا شبہ اپنے فن میں مہارت تامہ رکھتے تھے۔ تامہ تکمیل سے ہے۔ اندلس اسپین، ہسپانیہ، 800 سال تک یہاں پر مسلمانوں نے حکومت کی، لیکن شومی قسمت آج وہاں پر ایک بھی مسلمان نہیں ہے۔ دوبارہ عیسائیت وہاں پر جو ہے نا وہ پریویل ہو چکی ہے، پھیل چکی ہے۔ تو یہ مہارت جو تھی ان کی اپنی جگہ پر، لیکن اس دور کی سب سے عظیم شخصیت جس کے کمال کا لوہا صدیوں تک اہل مغرب مانتے رہے، جس کے کمال فن کو جو ہے نا مغرب، انگریز، فرنگ، وہ اہل فرنگی مانتے رہے، ابوالقاسم خلف بن عباس زہراوی کا بیٹا، عباس زہراوی کا بیٹا ابوالقاسم زہراوی تھا۔ تو اب ابوالقاسم زہراوی کے والد صاحب کا نام کیا ہوا؟ عباس زہراوی۔ یہ معروضی ہے، عموماً جو ہے یہ آ جاتی ہے۔ تو اسپین کے مشہور حکمران عبد الرحمن الناصر نے، یہ اموی خلیفہ تھا، 8واں فرما روا تھا یہ،
بڑا ہی مشہور تھا، اور اس نے اپنے دارالسلطنت میں جو صدر مقام تھا قرطبہ سے 4 میل کے فاصلے پر ایک عظیم و شان محل تعمیر کروایا تھا۔ ہسپانیہ، اسپین جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے مغرب میں نا، مغرب والی سائڈ پہ ایک شہر تھا، بہت ہی مشہور شہر جس کو قرطبہ کہتے ہیں، اور ایک سبق بھی ہے سیکنڈ ایئر میں جو قرطبہ کا قاضی، وہ بھی آپ پڑھیں گے۔ اب اس کا نام جو ہے، اس نے یعنی اسپین کے مشہور حکمران عبد الرحمن ناصر نے اپنے دارالسلطنت قرطبہ سے 4 میل کے فاصلے پر ایک عظیم و شان محل تعمیر کروایا تھا۔ یہ بھی معروضی ہے کہ کتنے میل کے اوپر، 4 میل کے اوپر، اور اس کا نام اپنی ملکہ زہرا کے نام پر قصر زہرا رکھا تھا۔ قصر فارسی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی محل کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی ملکہ کے نام پر اس نے اس کا نام رکھ دیا۔ رفتہ رفتہ اس قصر کے گرد دایان سلطنت جو ان کے وزیر تھے، مشیر تھے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے بھی رہنا شروع کر دیا۔ جیسے کوئی شہر سے باہر کوئی ایک اچھی سی ویلی ہو، ٹھیک ہے، خوبصورت سی جگہ ہو، گرینری ہو، وہاں پہ کوئی مکان بناتا ہے، پھر ارد گرد مکان پھیلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو وہ جو وزیر مشیر تھے انہوں نے بھی اپنے مکان بنا لیے، اور وہاں ایک علیحدہ سے شہر بس گیا جو الزہرا کے نام سے موسوم ہوا۔ پھر وہیں پر پیدا ہوئے ابو القاسم زہراوی۔ زہرا کی مناسبت ہے، جیسا جھنگ میں کوئی پیدا ہوتا ہے جھنگوی، لاہور میں پیدا ہوتا ہے لاہوری، توسا میں پیدا ہوتا ہے توسوی۔ تو یہی ذیلی شہر، یہ ضمنی چھوٹا سا شہر ابو القاسم خلف بن عباس کا مرزبوم تھا۔ مرزبوم بیٹا کہتے ہیں جنم بھومی، جائے پیدائش۔ یہ معروضی آئی تھی کہ مرزبوم کسے کہتے ہیں، اس دفعہ جو معروضی تھی، اس دفعہ جو پیپر ہوئے ہیں، اور اسی شہر کی نسبت سے زہراوی کا لقب اس کے نام کا ایک جزو بن گیا، حصہ بن گیا۔ آپ کو پتہ چل گیا کہ کس وجہ سے ان کا نام زہراوی ہے، ٹھیک ہے۔ ابو القاسم زہراوی کے آباء و اجداد اندلس ہی کے رہنے والے تھے، اسپین ہی کے رہنے والے تھے۔ اس کی ولادت 936 میں عبد الرحمن الناصری کے عہد دور میں ہوئی، جو شاہان اندلس میں 8واں فرما روا تھا، 8واں بادشاہ تھا جو شاہان اندلس، بادشاہ تھے بڑے بڑے نامور، سطوت والے، شہرت والے، عزت والے، تو اس میں 8واں تھا اور بہت بڑا بادشاہ تھا۔ اس کے عہد میں اندلس کا دارالسلطنت جو صدر مقام تھا قرطبہ اوج پر پہنچا ہوا تھا، بلندی کے اوپر پہنچا ہوا تھا۔ چنانچہ اس کی شان و شوکت کا اندازہ اس امر سے بعد سے ہو سکتا ہے کہ اس میں 3800 مسجدیں تھیں۔ بیٹے یاد رکھیں کہ ایک شہر ہو، ٹھیک ہے، ہمارا اپنا یہ شہر جو ہے دیکھا ہوگا آپ نے، کوٹدو ہے، تحصیل ہے، تو یہاں پر کتنے ہسپتال ہیں؟ 3-4 ہسپتال ہوں، وہاں پر 50 ہسپتال تھے، دیکھو صحیح۔ اور اس وقت کی بات ہے، سینکڑوں سال پہلے کی بات ہے، ٹھیک ہے، اتنے مسلمان جو ہے نا وہ ترقی یافتہ تھے۔ 60,000 سرب فلک عمارتیں تھیں، آسمان کو چھوتی ہوئی اونچی اونچی عمارتیں تھیں۔ عام لوگوں کے 2 لاکھ مکانات تھے۔ یہ ساری چیزیں آپ کو تفصیل کے ساتھ آنی چاہیے۔ 8,000 دکانیں تھیں اور 700 حمام تھے۔ حمام وہ ہوتا ہے نہانے کی جگہ ہوتا ہے، آج کل تو نہانے کی جگہ، لیکن پہلے زمانے میں یہ عزت اور تکریم کا باعث سمجھا جاتا تھا، اور اس کو سجایا جاتا تھا اور لوگ وہاں جاتے تھے۔ قرطبہ کی آبادی 10 لاکھ باشندوں پر مشتمل تھی، جس طرح ہماری ہے، ہمارے شہر کی ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی 10-12 لاکھ ہوگی آبادی، لیکن سہولیات وہاں پر دیکھیں 50 سرکاری ہسپتال موجود تھے۔ قرطبہ کی شاہی لائبریری میں 2 لاکھ سے زائد کتابیں تھیں، یہ معروضیاں ہیں۔ 2 لاکھ سے زائد جو قومیں کتابیں پڑھتی ہوں، تحقیق کرتی ہوں، تو ان کا کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی ترقی یافتہ تھیں۔ قرطبہ یونیورسٹی اس زمانے میں مغرب کی عظیم ترین یونیورسٹی تھی، عظیم ترین یونیورسٹی میں اس کا شمار ہوتا تھا، جہاں مختلف مضامین کے جلیل القدر، بڑی مرتبہ مقام والے، عزت والے علماء، عالم تعلیم و تدریس پڑھانے میں، تعلیم دینے میں اور تحقیق کھوج لگانے میں، تالیف کتابیں اکٹھی کرنے میں، کتابوں کو جوڑنے میں، کتابیں لکھنے میں، ٹھیک ہے، وہ مصروف رہتے تھے۔ یہی وہ ماحول تھا جس میں ابو القاسم زہراوی نے اپنا لڑکپن اور جوانی گزاری۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر عطر فروش کے ساتھ بیٹھو گے تو آپ کے جسم سے پھولوں کی خوشبو آئے گی، جب لوہار کے ساتھ بیٹھو گے تو اس کے چھینٹوں سے آپ کے کپڑے خراب ہو جائیں گے۔ اے مین از نون بائی ہز کمپنی، آدمی اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے، اور آدمیوں کو جو ہے نا، یعنی
صحبت اچھی مل جائے تو پھر ان کی زندگی اس طرح کی زندگی ہوتی ہے جیسے ابو القاسم زہراوی کی تھی. اس کے کمال فن کو دیکھ کے یہ اندازہ آسانی سے کیا جا سکتا ہے کہ اس نے اس علمی ماحول سے کماؤ کا پورا مکمل فائدہ اٹھایا، اور طب میں، میڈیکل میں جو اس کا خاص مضمون تھا، کامل دستگاہ، مکمل مہارت حاصل کی. اپنی تعلیم کی تکمیل کے بعد وہ قرطبہ کے شاہی شفا خانے کے ساتھ منسلک ہو گیا، جو بادشاہوں کے لیے ہاسپٹل ہوتا تھا، شفا خانہ ہوتا تھا، ٹھیک ہے، وہاں کے ساتھ وہ منسلک ہو گیا، جوڑ گیا. اور یہاں اس نے عملی تحقیق کا کھوج لگانے کا آغاز کیا. اس نے تھوڑے ہی عرصے میں اس کو جدید علم الجراحات کا موجد جدت کے ساتھ جو ہے نا آپریشن کرنا، علم الجراحات چیر پھاڑ کا علم ہوتا ہے، کا موجد ایجاد کرنے والا بنا دیا، اور اپنے زمانے کے سب سے بڑا ان کو سرجن بنا دیا. سرجن آپریٹ کرنے والا، آپریشن کرنے والا. اپینڈکس ہوتی ہے، ٹھیک ہے، دوائیوں کے ساتھ آرام آ جاتا ہے، لیکن جب زیادہ درد ہونے لگے، تکلیف بڑھ جائے تو پھر آپریٹ کرنا پڑتا ہے. آپریٹ نہ کریں گے وہ پھٹ جاتی ہے، انسان مر جاتا ہے. چھوٹی چھوٹی بیماریوں سے انسان مر جاتے تھے، لیکن اس نے جو ہے نا ان کو آپریٹ کرنا سکھایا، دنیا کو بتایا کہ بھئی کیا طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ نے یعنی پہلی دفعہ کوئی یہ کام آغاز کر رہا تھا، کسی چیز کا، کسی علم کا آغاز ہو رہا تھا پہلی دفعہ. موجودہ زمانے میں علم علاج کے دو طریقے ہیں، یعنی علاج بالدوا ہے، صاف ظاہر ہے پہلے میڈیسن دیتے ہیں، دوائی دیتے ہیں تو آرام آ جائے تو ٹھیک، اور نہیں تو پھر آپریٹ کرنا پڑتا ہے. اور علاج بالجراحت یعنی سرجری ہے، ہسپتالوں میں مروجہ ہے، رائج ہے، استعمال کیا جاتا ہے. ان کے متعلق یہ خیال عام ہے کہ اگرچہ مغربی طب یعنی ایلوپیتھی، دیسی طب ہی کا چربہ ہے، یہ جو آپ میڈیکل سٹور کے اوپر جاتے ہیں، جو دوائیاں ہوتی ہیں پریزرو ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کو محفوظ کیا ہوتا ہے کہ بھئی 1 سال 2 سال چل جائیں گی یہ، ٹھیک ہے، کیمیکل لگائے جاتے ہیں. دراصل یہ حاصل جو ہے وہ جڑی بوٹیوں سے کیے جاتے ہیں، یہ ایکسٹریکٹ وہیں سے کیے جاتے ہیں، ان کو لیا وہیں سے جاتا ہے. مگر جراحت یعنی سرجری خاص مغربی ڈاکٹروں کی چیز ہے. آپ کے ذہن میں بھی یہی ہوگا، جن میں کوئی ان کا ہمسر نہیں، کوئی ہم مرتبہ نہیں. لیکن اس خیال کے پھیلنے کی وجہ محض یہ ہے کہ ہمارے عوام جو ہے، اور یاد رکھنا بیٹا ہماری عوام نہیں ہوتی، ہمارے عوام جمع کے صیغے میں آتا ہے، یہ معروضی ہے، وہاں کی عوام نے استقبال کیا یا وہاں کے عوام نے استقبال کیا، تو وہاں کے عوام نے آپ نے لگانا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ تذکیر و تانیث میں یہ سوال آ سکتے ہیں. اب اسلامی دور کے عظیم سرجن ابو القاسم زہراوی کے نام اور اس کے کارناموں سے واقف نہیں، ورنہ یہ حقیقت ہے کہ زہراوی ہی وہ عظیم شخصیت ہے جس نے اہل یورپ کو سرجری کے فن سے روشناس کروایا، جس نے جو ہے متعارف کروایا، تعارف کروایا، روشنی ڈالی کہ ہاں بھئی سرجری ہوتی کیا ہے. اس کا آغاز جو ہے وہیں سے ہوا. تو دیکھو بیٹا، زمانہ میں پھیلی طب ان کی بدولت، ہوئی بہرور جس سے ہر قوم و ملت. نہ صرف ایک مشرق میں تھی ان کی شہرت، مسلم تھی مغرب تک ان کی خداقت. سلرنوں میں جو ایک نامی مطب تھا، وہ مغرب میں عطار مشک عرب تھا. تو یہی تھے آپ کے آباء و اجداد تھے جنہوں نے بنیاد رکھی. لیے علم و فن ان سے نصرانیوں نے، کیا کسب اخلاق روحانیوں نے. ادب ان سے سیکھا اسفانیوں نے، کہا بڑھ کے لبیک یزدانیوں نے. ہر ایک دل سے رشتہ جہالت کا توڑا، کوئی گھر نہ دنیا میں تاریخ چھوڑا. وہی تھے بیٹا غرض فن جو ہے مایا دین و دولت. دین اور دولت اور دنیا کے جو سارے فن تھے، طبی، طبیات، الہی، اللہ تعالیٰ کے متعلق، ریاضی و حکمت، طب اور کیمیا، ہندسہ اور حیات، سیاست، تجارت، عمارت، فلاحت، لگاؤ گے کھوج ان کا جا کر جہاں تم، نشان ان کے قدموں کے پاؤ گے وہاں تم. وہیں سے ملیں گے ڈانڈے، بنیاد، آغاز، ابتدا، وہیں پر جا کر ملے گی. یاد رکھنا یہ سب چیزوں کے بنیاد رکھنے والے یہی تھے. تو ابو القاسم زہراوی سرجری میں جو نادر آپریشن سر انجام دیتا تھا، جو بھی قیمتی آپریٹ کرتا تھا، اس کا طریقہ کیا تھا؟ جو اپنے روزانہ نئے افزا سے بڑھانے والے، روزانہ کی بنیاد پر نئے زبردست قسم کے جو اس فن میں جو نئی راہیں دریافت کرتا تھا، ٹھیک ہے، سامنے لاتا تھا اس کو آپریشن کرنے کے لیے. اپنی نگرانی میں جو نئے آلات بنواتا تھا، ان سب کی تفصیل وہ احاطہ قلم میں لاتا جاتا، لکھتا جاتا تھا اس کو اپنی یاد کے لیے، یادداشت کے لیے. یہاں تک کہ اس کے قلم سے عملی سرجری پر ایک یگانہ روزگار، دنیا بھر میں مشہور ایک
بمثل کتاب جو ہے وہ وجود میں آ گئی، ظہور میں آ گئی، جو صدیوں تک یورپ کی یونیورسٹیوں میں سرجری کی واحد معیاری کتاب کے طور پر داخل درس رہی۔ اور یاد رکھیں کہ یورپ کی یونیورسٹیوں میں اس کو پڑھایا جاتا رہا۔ یہ ہمارے آباء و اجداد تھے جنہوں نے محنت کا درس دیا، بیٹا بشر کو ہے لازم کہ ہمت نہ ہارے، جہاں تک ہو کام آپ اپنے سنوارے، خدا کے سوا چھوڑ دے سب سہارے، کہ ہیں عارضی زور کمزور سارے، اڑتے وقت تم دائیں بائیں نہ جھانکو، صدا اپنی گاڑی کو تم آپ ہانکو۔ تو وہ تھے جنہوں نے محنت کا ایک وہ دیا، ٹیلنٹ، محنت۔ زہراوی کی اس کتاب کا نام تصریف ہے، یاد رکھیے گا۔ یہ پوری کتاب تو علم علاج کی دونوں شاخوں یعنی میڈیسن اور جراحت یعنی طب پر، یعنی اب دیکھو یعنی میڈیسن طب اور جراحت جو ہے سرجری، یعنی سرجری پر مشتمل ہے، لیکن اس کا سب سے اہم حصہ سرجری ہے، ٹھیک ہے، آپریشن ہے جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، چیر پھاڑ کا علم ہوتا ہے سرجری۔ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے طب یعنی میڈیسن پر تو عربی میں بہت سی کتابیں لکھی جا چکی تھیں، لیکن جراحت یعنی سرجری پر اعلیٰ معیار کی پہلی مفصل کتاب تصریف، پہلی ابتدا تصریف کا ذکر آتا ہے، تو اس سے تصریف یعنی سرجری کی کتاب ہی مراد لی جاتی ہے، یاد رکھے گا۔ تصریف کا جب بھی نام آئے گا آپ سمجھ جائیں گے سرجری کی کتاب ہے۔ اب تصریف 3 بڑے حصوں پر منقسم تھی، تقسیم تھی، 3 حصوں میں انہوں نے تقسیم کیا ہوا تھا اس کو۔ اس کا پہلا حصہ داغ دینے کے متعلق ہے۔ جب بھی کوئی آپریٹ کرنا ہو تو اس کو گرم گرم سلاخ سے یا اس سے تھوڑا تھوڑا نشان لگایا جاتا تھا، پھر اسی چیز کو آپریٹ کیا جاتا تھا، وہی جو حصہ ہوتا تھا، جو ناسور ہے، کوئی بھی چیز ہے ایسی، اس کو جسم سے علیحدہ کر دیا جاتا تھا۔ پھر قدرت نے جو ہے نا پھر وہ ایک صلاحیت رکھی ہے انسان کے جسم میں، وہ خود مل جاتا ہے، جیسے زخم ہے اس کو سی دیں تو وہ ایسا ایسا مل جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ تو اس نے بھی مطلب کہ اسی طرح جو ہے وہ کیا، 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلا حصہ داغ دینے کے متعلق ہے۔ اب کتاب ہے تصریف، 3 حصے ہیں، پہلا حصہ داغ دینے کے متعلق ہے۔ ابھی میں آپ سے پوچھتا ہوں، اب جو ازمنہ وسطیٰ جو درمیانی دور تھا، جو درمیانی دور تھا، یہ جہانگیر، یہ اس کے جو ہے نا یعنی یہ وہ دور ہے جو 476 میں رومن سلطنت کے زوال سے 15ویں صدی تک کے درمیانی زمانے کو جو ہے نا ازمنہ وسطیٰ کہا جاتا ہے۔ ازمنہ زمانہ کی جمع ہے، ازمنہ، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جو ہے نا بعض امراض کے علاج میں برتا جاتا تھا، استعمال کیا جاتا تھا۔ تصریف کے دوسرے اور تیسرے حصے میں عملی جراحت کا بیان ہے، اور یہیں اس کتاب کے اہم ترین حصے ہیں۔ ان میں دانت نکالنا، دیکھو دانت نکالنا کتنا زبردست ایک مطلب کہ انہوں نے اس کے لیے جو ہے نا سب سے پہلے اعلیٰ متعارف کروایا۔ آنکھوں کا آپریشن کرنا، آنکھوں کو آپریٹ کرنا۔ اچھا، اب حلق کا کوا کاٹنا، یہ ہمارا جو حلق ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمارا گلا ہے، اس کے اوپر جو بڑا ہوا گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے، اس پر کبھی زخم، کوئی پھوڑا ایسا ہو جائے یا وہ مطلب کہ بعضوں کا تکلیف دینے لگتا ہے تو اس کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ تو مثانے میں سے پتھری نکالنا، پتھری ہوتی ہے گردوں میں ہو جاتی ہے، مثانے میں ہو جاتی ہے، اس وقت بواسیر کے مسوں کو کاٹنا، یہ پخانے کی جگہ پہ جو ہے نا دانے ہو جاتے ہیں، خون آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اصل میں جو ہے بواسیر وہ ہوتی ہے نا بڑی آنت ہماری جو ہوتی ہے نا، اس کے اینڈ کے اوپر زخم ہو جاتے ہیں تو پخانے سے خون آنے لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو خنازیر گلے کی گنٹیاں جو ہوتی ہیں، ٹانسلز جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، آپریشن کرنے، ٹوٹی ہوئی ہڈی ٹوٹ کے اس کو کیسے جوڑنا ہے، آپریٹ کرنا ہے، اترے ہوئے جوڑوں کو چڑھانا، اور ماؤ فوز کو کاٹنا، جس طرح ہمارے یہ ناخن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ اگر ماؤ اس کو کاٹ دیے پھر قدرتی وہ دوسرے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہر قسم کے پھوڑوں کو چیرنے کی تفصیلات دی گئی ہیں۔ دیکھو یہ جو پھوڑے ہوتے ہیں تو ان کو چیرنا تاکہ وہ جو ہے نا پیپ وغیرہ اس میں سے فاسد مادہ نکل جائے اور پھر آرام آ جائے انسان کو۔ مختصر یہ کہ جراحت میں 90% جن اعمال سے ایک سرجن کو سابقہ واسطہ پڑتا ہے، ان میں سے کسی کی تفصیل اس تصنیف میں چھوٹ نہیں گئی، رہ نہیں گئی۔ ان اعمال جراحت کے لیے جن آلات کی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ تیز دھار چیزیں استعمال ہوتی ہیں آپریشن میں جو جسم کو کاٹتی ہیں، ان کی تشریح نہایت خوبصورت تصاویر سے کی گئی ہے۔ اور اس نے جو ہے نا جو بھی آپریٹ کرتا ہے، وہ بھی جو اس کی تصویریں بناتا تھا پہلے، ٹھیک ہے، یعنی آلات ہیں، ان کی تصویریں باقاعدہ مطلب اس کتاب میں موجود ہیں، خوبصورت۔ ان آلات میں کاسا تیر یعنی پیشاب خارج کرنے کا آلہ، مقامہ الاسنان یعنی دانت نکالنے کا آلہ، موکن یعنی انیما کرنے کا آلہ ہوتا ہے۔ یہ بڑی آنت سے مصنوعی طریقے سے جو
فضلہ ہے وہ خارج کروانے کا طریقہ ہوتا ہے، مختلف قسم کے نشتر، تیز دھار چیزیں، آلات، کینچی ہو گئی جس میں آری ہو گئی، اور سرجنوں کی سلائی ہو گئی، زخموں کے سینے کے لیے مختلف شکل کی سوئیاں سبھی شامل تھیں کہ زخمیوں کو کیسے سیا جاتا ہے۔ یہ زخم ہے نا، ایک فرض کرو کٹ لگا ہے، بہت بڑا کٹ ہے، اتنا بڑا کٹ ہے، تو اس کو جو ہے نا وہ ایسے سوئی کے ذریعے دھاگا وہ کر کے ایسے 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 سیتے جاتے ہیں، پھر وہ ہفتے 2 ہفتے بعد مطلب کہ اینٹی بایوٹک دوائیں استعمال کرنی پڑتی ہیں، پھر زخم مل جاتے ہیں، پھر انسان ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس نے وہ کی ہوئی تھی۔ آج کل تو پھر اس کے بعد دھاگا نکالنا پڑتا ہے جب زخم مل جاتا ہے، لیکن آج کل تو ایسے دھاگے آ گئے ہیں جو گھل جاتے ہیں اندر، پھر نکالنے نہیں پڑتے، بڑی جدید ترین آج کل ٹیکنالوجی آ گئی ہے۔ اچھا، اب ان میں ہر آلے کی ساخت تصویر کی مدد سے اور طریق استعمال کا جو طریقہ ہے وہ الفاظ کے ذریعے سمجھایا گیا ہے۔ تصریف سے پہلے جراحی پر، ٹھیک ہے، سرجری کے اوپر نہ اتنی پائی کی کوئی کتاب لکھی گئی تھی، نہ علم جراحت سے متعلق اتنی خوبصورت تصاویر شائع کی گئی تھیں۔ ایسا جو ہے نا پہلی بار ہو رہا تھا اور کوئی مسلم سائنسدان کر رہا تھا۔ نہ بو نصر تھا نو میں ہم سے بالا، نہ تھا بو علی کو جہاں سے نرالا، طبیعت کو بچپن سے محنت میں ڈالا، ہوئے اس لیے صاحب قدر والا۔ اگر فکر کسب ہنر تم کو بھی ہو، تم ہی پھر بو نصر اور بو علی ہو۔ بیٹا یاد رکھنا مشقت کی ذلت جنہوں نے اٹھائی، جہاں میں ملی ان کو آخر بڑائی، کسی نے بغیر اس کے ہرگز نہ پائی، فضیلت نہ عزت نہ فرما روائی، نہال اس گلستان میں جتنے بڑھے ہیں ہمیشہ وہ نیچے سے اوپر چڑھے ہیں۔ اب ابو القاسم زہراوی کے لیے اقبال کے کچھ شعر ہیں۔ ہے مگر اس نقش میں رنگ ثبات دوام، جس کو کیا ہو کسی مرد خدا نے تمام، مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، عشق ہے اصل حیات موت ہے اس پر حرام، رنگ ہو یا خشت و سنگ، چنگ ہو یا حرف و صوت، معجزہ فن کی ہے خون جگر سے نمود، نامی کوئی بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار عقیق کٹا تب نگیں ہوا، محنت کرو عزیزو محنت سے کام ہوگا، کہتے ہیں بخت جس کو آ کر غلام ہو۔ تو دیکھا ہے پوری دنیا جس کو فالو کر رہی ہے، کتنے صدیوں تک اس کو فالو کیا جاتا رہا، ان کی یونیورسٹیوں میں کتاب پڑھائی جاتی رہی ابو القاسم زہراوی کی۔ تصریف کی نمایاں خصوصیات میں فاضل اس پڑھے لکھے دانا عقل مند مصنف نے اس میں جا بجا جگہ جگہ اپنے تجربات کی روشنی میں سرجری کے متعلق ایسی تصریحات، توضیحات، وضاحتیں، تشریحات کی ہیں جسے طبی دنیا اس سے پہلے بے خبر تھی، میڈیکل کی دنیا کو پتہ ہی نہیں تھا کہ بھئی یہ کیا ہوتا ہے آپریشن کرنا۔ زہراوی کا طرز بیان عام فہم اور سادہ ہے، اور سب سے کوئی مشکل کتاب ہو، مشکل شاعری ہو آپ کو سمجھ نہیں آتی، لیکن اس کو سمپل طریقے سے اس نے سمجھا دیا، ہر کسی کو سمجھ آ جائے۔ وہ جس موضوع پر قلم اٹھاتا تھا، جو چیز بھی لکھتا تھا، اس کے تمام رموز، اسرار و رموز ہوتے ہیں، اسرار، بھید، اس خوبی سے بیان کرتا تھا کہ قاری، پڑھنے والا، کسی قسم کا الجھاؤ باقی نہیں رہتا۔ پھر بعض دیگر طبی مصنفوں کی طرح وہ فلسفیانہ موشگافیوں میں نہیں، موشگافیوں میں نہیں، منہ بال کو کہتے ہیں، بال کی کھال اتارنا، باریک بینی مطلب موشگافی۔ بیٹا میں نہیں بھی آپ یاد کریں گے اس دفعہ جو نیا پیٹرن ہے نا، ٹھیک ہے، تو اس پیٹرن میں آپ سے اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں اندر سے پوچھی جا سکتی ہیں، آپ کی کریٹو صلاحیتوں کو جانچا جائے گا، کیونکہ پیٹرن جو ہے وہ چینج ہے، 25% جو ہے نا آپ کا اس میں سے آئے گا، یعنی اندر سے کوئی اس طرح کی۔ پچھلی دفعہ بھی اس نے یہاں سے مرض بوم کا پوچھ لیا تھا، اور وہ جو آپ کا اکبر الہآبادی کا وہ جو خط لکھا تھا اقبال نے، اس میں ایک لفظ مصر آتا ہے، تو اس نے کہا مصر کے معنی کیا ہے، اڑیل، کڑیل، سڑیل، اس طرح کے لفظ استعمال کرتے۔ مصر اسرار سے، اسرار کا مطلب اڑنا ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے سوال آتے ہیں بیٹا، تو آپ نے لفظوں کے اوپر غور کرنا ہے۔ منہ جو ہے نا، لکھے منہ سا پڑھے خدا، ایک فکر آپ سنتے ہیں، یعنی منہ سا بال سا باریک لکھے اور خود آ کے پڑھے، لیکن غلط علام ہے، ہم کہتے ہیں لکھے منہ سا پڑھے خدا۔ اب جیسے لفظ کاروائی ہوتا ہے، کارروائی، دیکھو بیٹا کارروائی جو ہے اس میں 2 رے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ کارروائی لفظ ہے، کار رواں سے ہے، ٹھیک ہے، 2 رے ہوتے ہیں، ایک نہیں ہوتا۔ اشیاء خور و نوش ہوتا ہے، سوچ بچار ہوتا ہے، خاطر مدارت ہوتا ہے، خاطر و مدارت نہیں ہوتا، یہ لفظ ہوتے ہیں کچھ، ٹھیک ہے۔ اب کوئی مطلب کہ اس میں سے الجھاؤ باقی نہیں رہتا تھا۔ اب دوسرے فلسفے جھاڑتے ہیں جو اپنی اس میں کتابوں میں، وہ یہ کام نہیں کرتے تھے، بالکل سمپلی دی بیسٹ ٹو دی پوائنٹ بات کرتے تھے،
ٹھیک ہے، وہ بلکہ اپنے فن کے عملی پہلوؤں کو جس سے عمل کرنے سے فائدہ پہنچے اور انہی امور کی جو ہے نا توضیح، انہی کاموں کی وضاحت کرتا تھا، انہی باتوں کی ضروری خیال کرتا تھا جو عملی افادیت فائدے سے ہے، مفید چیزیں جو تھیں وہی بیان کرتا تھا بس۔ اہل مغرب جو مسلمانوں کے ناموں کو بگاڑنے میں خاص مہارت رکھتے ہیں، ملکہ رکھتے ہیں، شہرت رکھتے ہیں، ابو القاسم زراوی کو ابو القاسس کہتے تھے، اب اس کے نام بگاڑ کے، انگریز تو ہیں وہ مطلب اس طرح بگاڑ دیتے تھے، البوقاسس الزہراویس کے ناموں سے یاد کرتے ہیں، ٹھیک ہے، نام بگاڑتے بھی ہیں تھوڑے سے، یہ بھی معلومات ہے۔ اچھا، پھر یورپ میں ازمنہ وسطیٰ جو ہے یہ وہی درمیانی زمانہ جو ہے، ٹھیک ہے، سے لے کر 18ویں صدی تک تمام مغربی مصنف جو ہے نا یہ جو زمانہ ہے نا، یہ چنگیز خان سے لے کر جو ہے نا غرناطہ کے مسلمانوں کی تباہی پہ جا کے روکتا ہے۔ چنگیز خان نے خون کی ندیاں بہا دی تھیں، ٹھیک ہے، اتنا ظالم وہ تھا، یہ وہی زمانہ ہے۔ تو انہوں نے سرجری پر کتابیں لکھی ہیں۔ ابو القاسم زہراوی کی فنی قابلیت کے معترف اعتراف کرتے ہیں اور جا بجا اس کی کتاب سے حوالے دیتے ہیں۔ ان میں سے بعض نے تو صاف طور پر اس امر کا بات کا اظہار کیا ہے کہ فن جراحت میں زہراوی ایک استاد کامل مکمل استاد کی جو ہے نا حیثیت رکھتا ہے، اور اہل یورپ نے ابتدائی سرجری میں جو کچھ حاصل کیا وہ صرف زہراوی کی بدولت حاصل کیا۔ زہراوی کی کتاب تصریف صدیوں تک یورپ کی تمام بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں داخل درس رہیں، پڑھائی جاتی رہیں، نصاب کا حصہ رہیں، اور مغرب کے سرجن اس کتاب کے مندرجات درج اس میں جو تفصیلات ہوتی ہیں، جو باتیں ہوتی ہیں، اس کو سند کے طور پر پیش کرتے تھے، یعنی ثبوت کے طور پر پیش کرتے۔ جس طرح اگر ہم محنت پہ اوپر مضمون لکھ رہے ہیں تو ہم اس میں لکھیں گے لیسا للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیات ہے۔ اب ہم آیت کا حوالہ جب مضمون میں دیں گے تو وہ بات دو چند ہو جائے گی، مضبوط ہو جائے گی۔ تو ان کی کتاب بھی معتبر کتاب حوالہ سمجھی جاتی تھی، بڑی کتاب سمجھی جاتی تھی، اس وجہ سے اس کے حوالے دیے جاتے تھے کہ بھئی زہراوی نے یہ کہا ہے، تو بس جب بات ان کی آ جاتی تھی بات وہیں ختم ہو جاتی تھی، قطعیت آ جاتی تھی۔ تصریف کا لاطینی ترجمہ، یہ اہل روم کے لوگوں کی جو زبان ہوتی ہے لاطینی زبان، سب سے پہلے وینس جو ہے نا اٹلی کا دارالحکومت ہے سے 1497 میں شائع ہوئی۔ یہ معروضیاں ہیں کہ پہلے وینس میں کب شائع ہوئی، اس کے بعد اس کے متعدد لاطینی ایڈیشن جس میں عربی کتاب کی اصل تصویریں بھی نہایت آب و تاب، شان و شوکت سے، خوبصورتی سے، رنگین طریقے سے جو ہے چھاپی گئی تھیں۔ 1541 میں باسل کی، یہ سوئٹزرلینڈ کا دارالحکومت ہے، باسل میں طبع ہوا۔ باسل ایڈیشن کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں اصل عربی کتاب اور اس کا لاطینی ترجمہ دونوں ہی ایک جلد میں شامل تھے۔ یورپ میں اس کتاب کی مقبولیت جو ہے وہ 19ویں صدی کے آخر تک بھی باقی تھی، 19ویں صدی کے اینڈ تک دیکھو۔ چنانچہ ایک فرانسیسی ڈاکٹر لی کارک نے 1881 میں التصریف کو فرانسیسی زبان میں منتقل کیا۔ تو یہ بھی معروضی ہے کہ بھئی کون سے ڈاکٹر نے کون سے سن میں فرانسیسی زبان میں منتقل کیا، تھوڑا سا لفظوں کو ہیر پھیر کر کے معروضی آپ کی وہ کر سکتے ہیں۔ اور دیباچے میں اس کے پیش لفظ میں جو ابتدائیہ ہوتا ہے، جو ابتدا میں تھوڑا سا لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کتاب کو کتاب کے حوالے سے لکھا جاتا ہے، مصنف کے حوالے سے لکھا جاتا ہے۔ اس کتاب کو سرجری کا ایک نادر شاہکار قرار دیا گیا، نادر، قیمتی ترین شاہکار تحفہ، ٹھیک ہے، یعنی جو پہلے سامنے نہ آیا ہو۔ اب یورپ کے فضلاء نے، فضلاء مطلب فاضل لوگ، پڑھے لکھے، دانش مند، ذہین ترین لوگوں نے التصریف کو محض اپنی زبانوں میں منتقل کرنے پر اکتفا نہیں کیا، انحصار نہیں کیا۔ اکتفا کرنا ہوتا ہے، اکتفا کیا ہوتا ہے، اکتفا کی نہیں ہوتا۔ یہ مذکر مؤنث کے حوالے سے بھی دیا جا سکتا ہے۔ بلکہ ان میں سے بعض نے اس کتاب پر شرح بھی لکھی، تشریحات بھی لکھی، تفسیر جس کو کہتے ہیں نا، وضاحت جس کو کہتے ہیں، تو تشریحات بھی لکھی، توضیحات، وضاحت، خود سے مطلب کہ پھر آگے آگے وہ اپنی باتیں بڑھاتے گئے کہ اس کی بنیاد اس کو بناتے تھے اور آگے اس کی تشریح کر دیتے تھے۔ تو یہ سبق جو ہے بیٹا نامور مسلم سائنسدان سے لیا گیا ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ بھی آیا ہوگا، اپنے آباء و اجداد اسلاف کے حوالے سے پتہ بھی چلا ہوگا، ٹھیک ہے، اور ان کی محبت جو ہے آپ کے دل میں جاگی بھی ہوگی، اور آپ بھی انشاءاللہ محنت کریں گے نا، انشاءاللہ۔